السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ اور سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 87ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے یہاں سبب بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں سے نجات کیسے مل سکتی تھی، اور اس کا طریقہ کار رب کائنات نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ مصر میں اپنے گھر بناؤ۔ اب مفسرین کرام کا بقول امام ابن کثیر کے اس معاملے میں اختلاف ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اس کا مطلب کیا ہے، اور زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کو آزادی کے ساتھ فرعون اور اس کے حواری اور اس کی قوم عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لہذا ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی عبادت کا اہتمام کرو، اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرو۔ اور یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل بحث ہے، طویل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آراء جو ہیں وہ جمع کی ہیں اہل علم کی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور جہاں تک نماز کا حکم ہے تو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 156ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا جو کہ بڑا سختی والا ہوتا، شدت والا ہوتا، تو آپ نماز ادا کرتے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر بنی اسرائیل کو نماز پڑھنے کا اس لیے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور امام عوفی نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عوفی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے یہ بات نقل فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکوہ کیا کہ صورتحال یہ ہے کہ چونکہ فرعون اور اس کے حواری، خاص طور پر جو فرعون کا قبیلہ تھا، یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے
کہ ہم اپنی نمازوں کا اظہار کر سکیں، ہم اعلانیہ طور پر نمازیں پڑھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں پھر گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کی ڈائریکشن ایسی بناؤ، اپنے گھروں کی سمت ایسی رکھو، ان کا رخ ایسا بناؤ جو قبلہ رخ ہو۔ اور امام مجاہد بن جبر کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے حواریوں سے یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ اپنے کنیساؤں میں، اپنی عبادت گاہوں میں جا کر نماز پڑھیں گے تو ان کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور وہاں پر خفیہ طور پر نماز ادا کرو۔ اور امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کا رخ ایسا رکھو جو ایک دوسرے کے سامنے ہو۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا تذکرہ فرمایا، اور وحی کے تذکرے میں دونوں بھائیوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی۔ وجہ کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، سیدنا ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ کہ رب کائنات کی مدد حاصل کرنے کے لیے عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور اس پر ہمیں آج کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار تو ہیں، طلبگار تو ہیں، لیکن ان کے لیے نماز پڑھنا موت ہے۔ مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں، اور جس قدر مساجد ہماری موجود ہیں، جس قدر مساجد کی قلت ہے، جملہ نوٹ کیجئے گا، جس قدر مساجد کی قلت ہے، اگر زیادہ نہیں ہم میں سے صرف 50% لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ مساجد تنگ دامنی کا شکوہ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا تناسب مرد ہوں یا خواتین 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ اور مفسرین کرام نے ایک اور بات لکھی ہے کہ فرعون نے اس قدر بنی اسرائیل پر سختی کی ہوئی تھی کہ وہ انہیں یہ کہتا تھا کہ یاد رکھو اگر میں نے تمہیں کسی بھی جگہ پر عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا، مجھے پتہ چل گیا، تو میں وہ جگہ اس انداز سے گراؤں گا کہ تمہیں زندہ اس میں دفن کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کی مدد کا یہ تسلسل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ دیہاتوں میں نکل جاؤ، وہاں پر ایک خاص محلہ بنا لو، اور وہ محلہ ایسا ہو کہ جہاں پر سوائے بنی اسرائیل کے کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہ ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہ دراصل ایک پہلا قدم تھا فرعون سے نجات کا۔ تو جب یہ لوگ قبطیوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے تو یقیناً یہ متفق اور متحد بھی ہوں گے، اور جب یہ متفق اور متحد ہوں گے تو ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو فرعون کا دارالخلافہ تھا جس کا نام طیبۃ الاقصر تھا، ان لوگوں نے اس کے قریب اس سے کچھ فاصلے پر دیہاتوں میں جا کر بستی بنائی جس کا نام منفیس تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ بات اس لیے کہی کہ ایک تو ان کی انفرادیت، ان کا امتیاز برقرار رہے، دوسرا ان کے لیے عبادت آسان ہو جائے، اور تیسرا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، نماز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا۔ یہ جو بیت المقدس ہے اس کو قبلہ بعد میں قرار دیا گیا،
اور یہ بات سیدنا عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری رحمہ اللہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، رب کائنات انہیں دنیا میں مدد عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنتیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ بن گیا تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تفسیر المراغی میں، تفسیر فتح القدیر میں اور تفسیر الواحدی میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک پہلا قدم تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یکدم فرعون اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کر کے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ یہ کام کیا، کس لیے؟ تاکہ قوم کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔